بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 153 اور 154 عشاء کی نماز کے حوالے سے اس کا بھی تعلق ہے۔ عشاء سے پہلے سو جانا اور اس کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھے پہلے سونا اور عشاء کی نماز پڑھ کے گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، بعض اہل علم نے رمضان کے مہینے میں عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دی ہے، لیکن ویسے جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ عشاء سے پہلے سو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 154، حدیث نمبر 154۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ایک معاملے سے متعلق رات کے وقت حضرت بکر صدیق کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، میں بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ تھا۔ یعنی کوئی دینی کو معاملات ہیں اس پہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، لیکن جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو نماز کا حکم ہے نمازی کے لیے، اسے چاہیے کہ وہ عشاء پڑھ کے فی الفور سو جائے اور صبح اٹھا کے فجر کی نماز جو ہے وہ اشاش بشاش ہو کر پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کے بارے میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ ایک قوم نے کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے، اور بعض نے اس کی اجازت دی جبکہ وہ کوئی علمی گفتگو ہو یا ضروریات سے متعلق ہو۔ تاہم اکثر روایات میں اس کی رخصت بھی ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ رات کی گفتگو صرف نمازی کر سکتا ہے یا مسافر کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو لانے کا مقصد ہے، دو چیزوں کا اس حدیث میں بیان ہے اور دو چیزوں کا روکا گیا ہے۔ نمبر ایک، مغرب کے بعد سونا، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا، اس سے روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سونے کے باعث انسان اس قدر غفلت اور کالی کا شکار ہو سکتا ہے کہ نماز عشاء بھی رہ سکتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ دوسری بات، نماز عشاء کے بعد فضول گفتگو کرنا، قصے کہانیاں سننا، محفل جمانا، بیٹھ جانا، گپے لگانا، ہاں جی، یہ ساری چیزوں آج ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے اسلامی تعلیمات کو دراصل چھوڑ دیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اپنانے والا بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، کامیاب ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرا یہاں پر مقصد کیا ہے؟ بتانے کا کہ ہم تھوڑا سا اسلامی تعلیمات کی طرف آئیں۔ اسی طرح ہماری بڑی بڑی محفل ہوتی ہیں، اس میں ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ ناچنے ٹاپنے والے گویے قسم کے نعت خان وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ کام سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو فجر کی نماز کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ بانیان محفل سے لے کر وہ آ کر پڑھنے والے نعت خان اور وہ نقیب جہلا قسم کے لوگ، وہ تو فجر کی نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں یار، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ ہاں، کیونکہ انہیں محفلوں میں سبحان اللہ اونچی کہو جی جنت کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ میں نے ایسے ایسے نعت خان دیکھے ہیں، وہ تو جنت کا مالک بنا دیتے ہیں یار۔ وہ کہتے ہیں جی بس وہ پیسے بٹورنے کے لیے، بس یہ اس پہ آپ نے آمین سبحان اللہ کہہ دیا تو آپ سیدھے پکے جنتی ہیں۔ تو وہ اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں لو جی نہ نیتی تے نہ قضا کی تھی، پڑھن دی ضرورت ہی نہیں نماز، جب ہم نے محفل میں چلے گئے ہماری تو بخشش کا سامان بن گیا ہے، محفلوں میں جانا ثواب کا کام ہے، لیکن یہ محافل مستحب عمل ہے، فرض کو چھوڑ رہے ہو تو اس کا پوچھنا تو ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ تو ہوگی، پھر نہ کہنا کہ یہ کیا ہو گیا۔ لہٰذا ہمارا کام ہے آپ کو صحیح بتانا، بانیان محفل سے لے کر منتظمین تک، محفل میں شرکت کرنے والوں تک یہ ضروری ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں۔ آپ محفل میں گئے ہیں، چند گھڑیاں بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھتے نہیں ہیں،
جی وہ بانیان محفل ہے، محفل ہو رہی ہے، سارا دن انتظام کر رہے ہیں، نہ زور پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، کیا ہے جی ہم محفل کروا رہے ہیں، سرکار کے دیوانے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ یہ سبق دینا چاہتے ہو؟ ہم اس نبی کی محفل سجا رہے ہیں جن کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور نماز قربان کر کے ہم محفل سجا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو محفل ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، چند منٹوں گھنٹوں میں ختم کر کے بس ایک دو نعت خوان ہو، ایک بیان ہو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔